جیسے کہ تم۔ انہوں نے میرا نام لے دیا تو میں ان کی اس قدر تعریف پر اس بار نازاں ہونے کی بجائے ڈر گئی۔ مگر فرید، میں اپنی غلطیاں سدھارتی نہیں ہوں، بار بار وہی غلطیاں کر جاتی ہوں۔ میں نے سچے دل سے اقرار کیا۔ یہ بندہ بشر کی فطرت ہے کہ وہ غلطیاں کرتا ہے، اور جو اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرتا ہو وہ رب کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ ان کے لبوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری تھی۔ غلطیوں کا اعتراف کرنا اور اس پر توبہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ توبہ اللہ کو پسند ہے، اور ان غلطیوں کو دوبارہ کبھی نہ دہرانے کا عہد کرنا۔ میں ان سے پوچھ رہی تھی، مومنانہ صفت ہے تو میں تو اس صفت سے بھی ابھی محروم ہوں۔ میں کچھ بجھ سی گئی۔ نہیں رفیہ، تم میں بے شمار مومنانہ صفات ہیں، اور یہ جو انسانی جذبات کے معاملات ہوتے ہیں یہ بعض اوقات خود ہمارے بس میں نہیں ہوتے۔ البتہ اپنی زبان پر قابو رکھنا ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، اور میری زوجہ کسی کو اپنی زبان سے رنج نہیں پہنچاتی۔ اس پر مجھے فخر ہے۔ ان کی شوخی پر پھر عود کر آئی۔ آج ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے۔ ہاں، وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ دن ان زندگی کے خوبصورت لمحات میں ایک اضافہ، ایک پیاری سی یاد بن کر بھی رہ سکتا ہے۔ انہوں نے پھر سے میری چوڑیوں کو چھیڑا۔ چھنن چھنن کی آواز ایک مدھم سی سرگوشی کی طرح وہ بجیں۔ اس دن اگر محبتوں کے نصاب میں کوئی ایک کرینہ بھی سیکھ لیا جائے تو رشتوں کو پیار اور تقدس سے نبھانے کا احساس ذمہ داری بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے اٹھ کر کمرے کی بند کھڑکی کو کھول دیا اور ایک گہری سانس اپنے اندر کھینچتے ہوئے بولے، رفیہ، محبت تو وہ خوشبو ہے جو دلوں میں کھلنے والے ان پھولوں سے پھوٹتی ہے جو ہم خود بوتے ہیں۔ اب ہم اپنے دلوں میں کسی کے لیے کیا بوتے ہیں یہ ہماری مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ واقعی آپ سچ کہتے ہیں فرید۔ میں بھی ان کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر کیاری میں لگی رات کی رانی خوب مہک رہی تھی۔ میں نے بھی ایک گہری سانس اپنے اندر کھینچی۔ مجھے لگا میرے بند سے شگوفے پھوٹ گئے ہوں، جاں گداز، جاں آفری مہک والے۔ یکم رمضان المبارک کا دن تھا۔ میں نے پہلی افطاری بڑے ہی اہتمام سے بنائی تھی۔ امی جان کی طرف سے سب لوگ میرے ہاں مدعو تھے۔ ماریا تو دوپہر سے ہی آ گئی تھی اور میرے ساتھ برابر باورچی خانے میں کھڑی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر ہی سارا کھانا تیار کیا تھا۔ امی جان اور مومانی جان نے بیٹھے بیٹھے ہی ہمارے بہت سارے کام نمٹا دیے تھے۔ سب نے افطاری کی چیزیں بڑے شوق اور رغبت سے کھائیں۔ مغرب کی نماز کے بعد ہم نے کھانا کھایا۔ تب امی جان نے بتایا کہ وہ اور ابا جان رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے بالکل اچانک بتایا تھا، جس پر ہم سب ہی بے حد خوش ہوئے تھے۔ میرے امی ابا اللہ کے فضل سے حج کی سعادت پہلے ہی حاصل کر چکے تھے۔ مومانی جان کچھ اداس سی ہو گئیں، کہنے لگی، فرید الدین، چلو ہم بھی ان کے ساتھ ہی چلیں۔ جی امی جان، میں کوشش کرتا ہوں۔ فرید الدین نے فوراً حامی بھر لی۔ بلکہ ہم سب ہی چلتے ہیں۔ میں کل ہی پاسپورٹ آفس جا کر معلومات لیتا ہوں۔ فرید الدین نے پیار سے اپنی ماں کو تسلی دی۔ وہ خوش ہو گئیں، اتنی ہی خوش جتنا کوئی بھی مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانے کی خبر پا کر ہوتا ہے۔ امی جان اور ابا جان بھی اس بات سے بے حد شاد ہو گئے کہ چلو سب اکٹھے ہی چلیں گے۔ اگلے 2 روز میں فرید الدین ہمیں پاسپورٹ کے دفتر لے جا کر فوری ضروری فارم وغیرہ بھر چکے تھے۔ جب چوتھے روز 5ویں نماز تراویح کے بعد اچانک ہی مومانی جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہیں ایک دم سردی لگ کر تیز بخار چڑھا اور رات کے تیسرے پہر میں انہیں فالج ہو گیا۔ فالج کا حملہ بائیں ہاتھ اور بائیں ٹانگ پر ہوا تھا۔ فرید الدین تو سب کچھ بھول بھال کر اپنی امی جان کے پلنگ سے لگ کر بیٹھ گئے۔ مہنگے سے مہنگے اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا علاج ہونے لگا۔ امید تھی کہ وہ جلد ہی سنبھل جائیں گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ مومانی جان دن بدن کمزور ہوتی چلی گئیں۔ ہفتہ بھر ہسپتال رہنے کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں گھر لے جانے کا مشورہ دے دیا۔ 12ویں رمضان المبارک کو ہم انہیں لے کر گھر آ گئے۔ مومانی جان اس بار بستر پر پڑیں تو پھر نہ اٹھ سکیں۔ فالج کے ظالم حملے نے انہیں بالکل لاچار کر کے ڈال دیا تھا۔ وہ چند ہی دنوں میں اتنی کمزور ہو گئی تھیں جیسے برسوں کی بیمار ہوں۔ بہترین دوا اور بے انتہا دعاؤں کے باوجود وہ صحت مندی کی طرف لوٹنے کی بجائے بیماری اور کمزوری تلے دبتی جا رہی تھیں۔ نہ ان کی اس حالت نے جہاں فرید الدین کو دنیا کی دوسری ہر بات بھلا دی تھی،
وہیں ہم سب بھی بے حد پریشان تھے۔ میں خود ہر اگلی پچھلی بات بھول کر ان کی خدمت میں جت گئی تھی۔ میں ان سے بہت پیار کرتی تھی، یہ بھی سچی حقیقت تھی، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے یہ سچ تھا کہ ہمارے بیچ چھوٹے موٹے اختلافات بھی جنم لیتے تھے۔ مگر اللہ کا شکر یہ تھا کہ ان اختلافات نے ہمارے دلوں میں کبھی زہر نہ چھوڑا تھا۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ بڑے نرم گوشے اور شیریں جذبات رہے تھے۔ مجھے سمجھانے والی، ڈانٹنے والی اور مجھ پر روب جمانے والی ممانی جان آج کل بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھیں۔ بہت کم بولتی، زیادہ تر ٹکر ٹکر چھت کو ہی تکتی رہتی۔ اب تو وہ خود سے باتھ روم بھی نہ جا سکتی تھیں اور ہر قسم کی رفع حاجات وہیں پر رکھی ایک موڑ چیئر پر کروائی جاتی۔ ان لمحات میں ان کی آنکھوں میں دنیا جہاں کی بے بسی سمٹ آتی اور شرم سے جھکی ان کی آنکھوں میں نمی لہرانے لگتی۔ میں اس وقت تنہا ہی انہیں سنبھالتی تھی، بوا تک کو اپنے ساتھ نہ لگاتی جس پر وہ میری طرف احسان مند نظروں میں دیکھتی تو میں تڑپ کر ان کا سر اپنے ساتھ لگا لیتی۔ اب وہ مجھے بالکل فاطمہ جیسی پیاری لگنے لگی تھی۔ دونوں کے بیچ عمروں کا فرق پہاڑ جیسا تھا، مگر میرے نزدیک دونوں کا حال ایک ہو چکا تھا۔ دونوں ہی میرے لیے معصوم بچیاں تھیں۔ ایک پاؤں چلنے لگی تھی اور دوسری چلتے چلتے تھک کر بستر پر آ گئی تھی۔ دونوں کے کام ایک جیسے تھے، دونوں کو اپنے ہاتھ سے کھلانا اور نہلانا پڑتا تھا۔ مجھے ممانی جان سے اتنی شدید محبت تھی، یہ راز بھی مجھ پر ان دنوں کھل رہا تھا۔ پچھلی بار وہ بستر پر پڑیں تو مجھے ان کا کام کرنا مشکل بھی لگ رہا تھا اور مجھے ان سے بیزاری بھی تھی، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ اب تو میں ان پر نثار ہو جاتی تھی۔ فرید الدین مجھے اس طرح سے اپنی ماں کی خدمت کرتے دیکھتے تو بڑی شکر گزاری سے کہتے، رفیہ یہ تمہارا مجھ پر احسان ہے، ایسا احسان جس کا بدلہ میں شاید کبھی نہ اتار سکوں۔ میں ان کا ہاتھ محبت سے تھام کر کہتی، سچ مانے فرید، یہ سب ایک بہو نہیں کر رہی کہ آپ احسان مانیں، یہ تو ایک بیٹی ہے جس پر اپنی ماں کی خدمت فرض ہے۔ انہوں نے بھی تو مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ میں ان کے پریشان چہرے پر مسکراہٹ لانے کو ذرا شرارت سے کہتی، میں ان کا احسان عمر بھر نہیں دے سکتی کہ انہوں نے مجھے بات ادھوری چھوڑ کر میں ان کی آنکھوں میں جھانکتی کہ کیا وہ پوچھ دے، انہوں نے مجھے فرید الدین جیسا شریک زندگی دیا، بھلا اس کا نعم البدل کچھ اور ہو سکتا تھا؟ میں دل سے اقرار کرتی۔ تب وہ ہلکا سا مسکراتے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے، رفیہ میری ماں کی زندگی کی دعا مانگا کرو، مجھ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، انہیں صحت و تندرستی دے، میں دل سے دعا مانگتی۔ وہ بے تابی سے کہتے، آمین ثم آمین۔ معین الدین بھی سارا دن دادی کے پلنگ سے لگا بیٹھا رہتا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بے شمار دعائیں مانگتا اور منہ ہی منہ میں جانے کیا کیا پڑھ کر ان پر دم کرتا تھا۔ اب وہ بہت کم کھیلتا تھا، اسے بھی جیسے اپنی دادی جان کی فکر لگ گئی تھی، وہ انہی کے ساتھ چپکا رہتا۔ وہ بھی اپنے پوتے کے ہاتھ بار بار لبوں سے لگا لیتی، کبھی اشارے سے فاطمہ کو اپنے قریب لانے کو کہتی، معین اسے جیسے تیسے کر کے اٹھا کر دادی کے قریب لے جاتا۔ دادی جان کی بات سنو فاطمہ، دادی جان کی بات سنو، وہ اسے ذرا روب سے کہتا، مگر وہ اس کا روب بھلا کہاں سمجھتی تھی، کھلکھلا کر ہنستی اور پھر بھاگ جاتی۔ دیکھیں امی جان، فاطمہ دادی جان سے بدتمیزی کرتی ہے، ان کی بات نہیں سنتی، وہ اسے سمجھا نہ سکتا تو بے بسی سے مجھ سے شکایت کرنے آ جاتا۔ اچھا چلو میں اسے سمجھاتی ہوں۔ میں فاطمہ کو گود میں اٹھا کر ممانی جان کے قریب لے جاتی تو وہ خوش ہو جاتا، مگر خدمتوں اور محبتوں کے یہ سلسلے زیادہ دن نہ چل سکے۔ رمضان المبارک کا آخری اشرا شروع ہو چکا تھا جب وہ سہارے سے بھی اٹھنے کے قابل نہ رہیں۔ ہر وقت باوضو رہنے والی ممانی جان اب بستر سے اٹھنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ ان کے کپڑے آلودہ ہو جاتے، جنہیں اگرچہ میں فوراً ہی بدل دیا کرتی تھی، پھر بھی ان کی بیچارگی دیدنی تھی۔ میں ہر روز انہیں نہلا کر وضو کرا دیتی، اگرچہ وہ وضو تھوڑی ہی دیر برقرار رہتا، مگر اتنے میں ہی وہ خوش ہو جاتی۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتا دیتے کہ وہ خوش ہیں۔ میں ان کی گندگی والے بستر اور کپڑے فوراً دھو کر سوکھنے کے لیے پھیلا دیتی۔ صفیہ نے ایک دن مجھے پوچھا، رفیہ باجی آپ کو گھن نہیں آتی؟ گھن کیوں؟ میں نے مسکرا کر تار پر کپڑے پھیلاتے ہوئے الٹا اس سے پوچھ لیا، یہ اتنا گند بدبو؟ وہ ذرا ناک چڑھا کر بولی، اچھا جب تم اپنے گڈو کے پوتڑے دھوتی ہو تو تمہیں گھن نہیں آتی؟
میں ایک پل کو اپنے ہاتھ روک کر کھڑی ہوگی۔ نہیں، وہ تو میرا بچہ ہے۔ اور پھر بچے اور بڑے کے گند میں فرق کیا فرق ہوتا ہے؟ اس نے اپنی دانست میں بالکل ٹھیک ہی جواب دیا تھا، مگر احساس اور ذمہ داری کا فرق تھا جسے صفیہ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اچھا صفیہ، اگر اس حال میں تمہاری ماں ہو تو پھر تم کیا کرو گی؟ کیا انہیں اسی طرح گند غلاظت میں پڑا رہنے دو گی یا کچھ خیال کرو گی؟ میں نے اس کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ ماں تو ماں ہوتی ہے، پر ساس؟ وہ اپنے جواب پر خود ہی الجھ گئی۔ ساس بھی تو عورت ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے اس کی ماں جس کی سانسوں کے ساتھ ہم بیویوں کو اپنی سانسیں آتی جاتی محسوس ہوتی ہیں، میں نے اسے سمجھایا۔ یہ بات 3-4 روز پہلے ہی میری امی جان نے مجھے سمجھائی تھی کہ بیٹی، آج تم اپنی ساس کو ماں سمجھ کر سنبھالو تاکہ کل کو تمہاری ماں کو بھی کوئی ماں سمجھ کر سنبھال لے۔ میری بات صفیہ کی سمجھ میں نامعلوم آئی یا نہیں، مگر مجھے اپنی ماں کی بات اس خیال سے ہی سنسنا گئی تھی کہ اگر میری ماں اپنی عمر کے آخری حصے میں اس طرح کسی کی محتاج ہو جائے اور کوئی اسے نہ سنبھالے تو اس کے آگے میں سوچ ہی نہ سکی تھی اور پسینے پسینے ہو گئی تھی۔ اب میں مومانی جان کو سنبھالتے وقت جہاں ان کی صحت کے لیے دعائیں کرتی تھی، وہیں اللہ سے یہ بھی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ، تو میری ماں کو کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مومانی جان نے اس خدمت کے بھی زیادہ دن نہ لیے۔ رمضان المبارک کی 27ویں تھی۔ اس روز فرید الدین دفتر سے آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک خاکی بڑا سا لفافہ تھا۔ وہ خوش بھی تھے۔ آ کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ امی جان، مبارک ہو، ہمارے ویزے لگ گئے ہیں، ہم عمرے پر جا رہے ہیں۔ ان کی آواز فرط مسرت سے رندی ہوئی تھی۔ میں ذرا فاصلے پر دھلے ہوئے کپڑے تہہ لگا کر رکھ رہی تھی۔ عمرے کی خوشخبری سن کر لپک کر ان کے قریب آ گئی۔ یہ دیکھیں امی جان، ہمارے پاسپورٹ ویزے لگ کر آ گئے ہیں۔ فرید نے خاکی لفافے میں سے پاسپورٹ نکال کر انہیں دکھائے، جس پر ان کی آنکھوں میں جیسے بجلی سی کوندی اور وہ روشن ہو کر چمکنے لگیں۔ ان کے بند ہونٹوں پر ایک ارتعاش سا پیدا ہوا۔ فرید نے ان کا پاسپورٹ ان کے چہرے کے قریب رکھ دیا، جس پر ان کے کانپتے ہونٹ یوں سبز ہو گئے جیسے وہ حجر اسود سے چھو گئے ہوں۔ میں اور فرید محسوس کر سکتے تھے اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی۔ ان کا جسم چھوٹے چھوٹے ہچکولے لے رہا تھا۔ امی جان، میری پیاری امی جان، ہم عمرے پر جائیں گے، میں کل ہی سیٹیں بک کروا رہا ہوں۔ فرید نے اپنی ماں کے ہلکورے لیتے کمزور جسم کو اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ انہیں اپنی گود کے سہارے میں لے کر بیٹھ گئے تھے۔ مومانی جان نے ایک حسرت بھری نگاہ فرید پر ڈالی، جیسے کہہ رہی، میرے اس بغیر ہڈی کے لوتھڑے جیسے وجود کو کیسے وہاں تک لے جاؤ گے جو ایک لمحے کے لیے تو اپنے بوجھ پر ٹھہرتا نہیں ہے؟ میں اپنی ماں کو یوں ہی اپنی گود میں اٹھائے اٹھائے سارے مناسک ادا کرا دوں گا۔ فرید، جو ان کی بے آواز کی بات سن چکے تھے، پیار سے ان کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ اس لمحے میں نے مومانی جان کی نظروں میں جو پیار دیکھا تھا، وہ شاید ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی کا آخری حصہ تھا، جو زندگی بھر کی محبتوں پر بھاری تھا۔ انہوں نے فرید الدین کو بھرپور نظروں سے دیکھا تھا، دعائیں دیتی نظروں سے، چومتی بلائیں لیتی نظروں سے۔ اس وقت ان کی آنکھیں چمک کر ستارہ ہو گئی تھیں، ایسا ستارہ جو چاند کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ مجھے لگا ان آنکھوں سے 7 رنگی شعاعیں نکل رہی ہوں۔ انہوں نے فرید کو خوب جی بھر کر دیکھا، پھر وہ شعاعیں مجھ پر گرنے لگیں۔ وہ مجھے اپنے قریب بلا رہی تھیں۔ میں لپک کر ان کے پاس چلی گئی اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ دبانے لگی۔ وہ بے حد محبت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں جہاں میرے لیے شکریہ تھا، وہیں یہ پیغام بھی تھا کہ وہ مجھ سے بے حد خوش ہیں۔ فرید الدین انہیں اسی طرح سے اپنی گود کے سہارے پر بٹھائے بٹھائے عمرے کی باتیں کرتے رہے۔ خانہ کعبہ کا دل آفریں نقشہ ہمارے سامنے کھینچتے رہے۔ مدینہ منورہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کی باتیں کرتے رہے۔ پھر میرے ساتھ ساتھ مومانی جان کے لب بھی درود شریف کا ورد کرتے رہے۔ وہ بڑے احترام اور ادب سے سب سن رہی تھیں۔ اب انہوں نے اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ شاید خانہ کعبہ ان کی پلکوں تلے اتر آیا تھا۔ اب ان کا ہلکورے لیتا جسم بھی پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ بڑی مطمئن ہو کر سو چکی تھیں۔ فرید، مومانی جان سو گئی ہیں؟ میں نے انہیں ہولے سے چھوتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہاں واقعی۔ فرید خود بھی جیسے کسی خواب کے سحر سے نکلے۔
انہوں نے بڑے آرام سے ممانی جان کو تکیے پر لٹایا اور وہ واقعی پرسکون اور گہری نیند سو رہی تھی۔ ان کی وہ بند پلکیں اسی جہاں آفریں خواب کے سحر میں جکڑی ایسے بند ہوئیں کہ اگلی صبح تک نہ کھلیں، بلکہ پھر کبھی نہ کھلی۔ میں ان کے بالکل ساتھ ہی سویا کرتی تھی اور ممانی جان کو ساری رات سنبھالتی تھی، کیونکہ آج کل انہیں رات بھر نیند نہ آتی تھی، مگر اس رات وہ ایسی گہری نیند سوتی رہیں کہ انہوں نے چوں تک نہ کی۔ فرید الدین شب بیداری کے لیے مسجد چلے گئے تھے۔ میں نے بڑی تسلی سے رات بھر عبادت کی تھی۔ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ممانی جان کو دیکھتی، مگر وہ واقعی سو رہی تھیں۔ ان کا نظام تنفس بھی آج سکون میں اپنا کام کر رہا تھا، ورنہ تو پچھلی 2 راتوں سے ان کی سانسیں دھونکنے کی طرح چل رہی تھیں۔ میں انہیں یوں گہری نیند سویا دیکھ کر مطمئن تھی۔ میرا دل امید پا رہا تھا کہ اب ممانی جان ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسی اطمینان کے ساتھ میں نے اور فرید الدین نے سحری کھا کر روزے کی نیت بھی کر لی تھی۔ جب فرید فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے آئے تو انہوں نے دیکھا ممانی جان کے رات بھر سے ساکت جسم میں کچھ ہلچل تھی، سانسوں میں زیر و بم بڑھ گیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے کہ طوفان سے قبل خاموش سمندر کروٹ لیتا ہے۔ ممانی جان بھی بے چین ہوئیں، ان کے فالح زدہ بے حس و حرکت جسم میں جان آئی اور چند لمحے ہلکے ہلکے جھٹکے کھانے کے بعد وہ دوبارہ بے حس و حرکت ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ ان کی روح جسم کی ساری تکلیفوں سے نجات پا کر وہاں چلی گئی تھی جہاں ایک نہ ایک روز ہم سب کو بالآخر جانا ہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زور زور سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے فرید الدین کے لبوں سے نکلا اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے بہنے والے اس سمندر کو روک نہ سکے جو تلاطم میں آ چکا تھا۔ بوا کی اطلاع پر ادھر سے سبھی آ چکے تھے۔ ماریا اپنے لبوں پر اپنے دونوں ہاتھ سختی سے جمائے ان سسکیوں اور چیخوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی جو صدمے سے دوچار اس کے جسم و جاں کو اندر ہی اندر دہلا رہی تھیں۔ رفیہ میری امی، اس کے بھینچے ہوئے ہونٹوں سے بس ایک سرگوشی سی نکلی اور وہ میرے سینے سے لگ گئی۔ ممانی جان کے چلے جانے سے پورے گھر پر ایک سوگواری اور ویرانی سی طاری ہو گئی۔ گھر میں وہی سب افراد تھے، مگر سوائے فاطمہ کی گوں گاں کے کہیں سے کسی اور کی آواز نہ آتی تھی۔ جو بھی بولتا سخت ضرورت کے تحت بس اتنا بولتا کہ اپنا مدعا بیان کر سکے۔ خود میری آنکھیں ان کی یاد میں نم ہی رہتی تھیں۔ ان کا عکس تو گھر کی ایک ایک چیز میں جھلکتا تھا۔ ان کی آہٹیں در و دیوار سے سنائی دیتیں، لگتا وہ چل رہی ہیں۔ اکثر تو مجھے اتنا شدید وہم ہو جاتا کہ میں کان کھڑے کیے اپنے تصور کے ساتھ چل ہی پڑتی۔ لگتا وہ اپنے کمرے میں ہیں اور کچھ تلاش کر رہی ہیں، مگر وہاں ان کے کمرے میں سوائے اداسی اور ویرانی کے کچھ بھی نہ ہوتا۔ میں فاطمہ کو روز سنانے والی نظم جوتا بولا کھٹکھٹ دادی اماں آئیں یاد کر کے رو پڑتی۔ معین الدین بھی بجھ کر رہ گیا تھا، اس کے کھانے پینے میں واضح فرق آ گیا تھا۔ اس نے اپنی ٹھوس غذا کا پہلا لقمہ ہی اپنی دادی کے ہاتھوں سے کھایا تھا، پھر بستر پر لاچار ہو کر پڑنے سے پہلے تک وہ معین کو اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلایا کرتی تھی۔ مجھے تو ممانی جان کے خیال کے ساتھ ہول پڑنے لگتے تھے۔ وہ تھیں تو مجھے لگتا ہی نہ تھا کہ وہ مجھے اتنی پیاری ہیں، اور اب جب کہ وہ نہ رہی تھیں تو لگتا تھا میں جینے کا سلیقہ ہی نہیں جانتی، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں۔ دوسرا فرید الدین کی حالت نے تو مجھے بوکھلا کر ہی رکھ دیا تھا۔ وہ تو بالکل چپ ہو کر رہ گئے تھے، نہ کچھ بولتے تھے نہ ٹھیک سے کھاتے پیتے تھے، بس ہر وقت بیٹھے قرآن پاک پڑھتے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو زاروں زار روتے رہتے۔ مجھے لگتا تھا ان کی حالت بالکل ویسی ہی ہو گئی تھی جیسی دادا جان کی وفات کے بعد میری ہو گئی تھی۔ جنہیں ہم ٹوٹ کر چاہتے ہیں ان کے چلے جانے پر شاید ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم خود کرچی کرچی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تب مجھے فرید کی محبت نے ہی سنبھالا تھا، اور اب میرا فرض تھا کہ میں فرید کو سنبھالوں، ان کی دل جوئی کروں، مگر کیسے؟ مجھے تو شاید یہ کام بھی ڈھنگ سے نہ آتا تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ پریشانی میں مجھے 2 ہی لوگ فوراً یاد آیا کرتے تھے۔ ایک میری ماں جس کی دھیمی سی مسکراہٹ میرا ہر غم بھلا دیا کرتی تھی، دوسری ماریا جو میری واحد سہیلی اور سچی غمگسار تھی۔ مگر اس وقت یہ دونوں مجھے میسر نہ تھیں۔ امی اور ابا تو ممانی جان کی وفات کے 5ویں روز ہی عمرے پر چلے گئے تھے کہ انہوں نے تو اپنی سیٹیں پہلے ہی ہماری وجہ سے دوبارہ آگے کروائی تھیں۔
اور ماریا وہ خود آج کل اسی کیفیت سے دوچار تھی جس سے میں خود گزر رہی تھی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں اپنے گھر سے غم اور دکھ کی ان پرچھائیوں کو کیسے دور کروں جنہوں نے گھر والوں کے دلوں پر قبضہ جما لیا تھا۔ مومانی جان کی وفات کو 2 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ امی جان اور ابا جان عمرے کی سعادت حاصل کر کے واپس آ چکے تھے۔ ماریا بھی کچھ نارمل ہو گئی تھی مگر فرید دکھ کی اس دلدل میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ وہ مجھ سے اور بچوں سے بھی خاصے دور دور ہو گئے تھے۔ حالانکہ میں گھنٹوں ان کے پاس بیٹھی رہتی اور باتیں کر کے ان کا جی بہلانے کی کوشش بھی کرتی مگر وہ سرسری سی ہوں ہاں کرتے رہتے۔ بیٹی ایک بات بولیں، ایک روز بوا میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ جی بوا، میں نے فاطمہ کو اپنی گود سے نکال کر بستر پر لٹاتے ہوئے ان کی طرف توجہ کی۔ لگتا ہے تم شیشہ دیکھنا بھول گئی ہو۔ وہ مجھے سر سے پاؤں تک بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ذرا اٹھ کر دیکھو تو کیسی حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی۔ وہ مجھے آئینہ دکھانے پر مضر تھی۔ کیا ہوا میری حالت کو؟ میں غیر ارادی طور پر آئینے کے سامنے آ گئی۔ ذرا غور سے دیکھو کیسی ملگجی رنگت اور اجڑی حالت دکھائی دیتی ہے، وہ مجھے اپنی نظروں کے سامنے کرتی کہہ رہی تھی۔ تم نے اپنا خیال رکھنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اپنا خیال؟ بھلا میں کیا اپنا خیال رکھوں؟ گھر میں تو اتنا بڑا صدمہ گزر گیا، میں اپنی اداسی کو بوا سے ہرگز نہ چھپا سکی، تو کیا مرنے والوں کے ساتھ مر جایا کرتے ہیں؟ اب کی بار وہ ایک تیکھا سا سوال لیے مجھے گھور رہی تھیں۔ کیا تمہیں آداب زندگی بھول گئے ہیں؟ اگر جینے کے آداب ہیں، خوشی کو منانے کے آداب ہیں تو غمی اور دکھ کے بھی تو کچھ آداب ہیں۔ وہ مجھے باقاعدہ سمجھانے لگی۔ غم کے آداب؟ میں نے دوبارہ خود کو آئینے میں دیکھا۔ ہاں، غم کو سہنے کے آداب اور زندگی کو سلیقے سے جینے کے آداب۔ فرید میاں کو اس دکھ کے گرداب سے نکالو رفیہ، وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، اور اس کے لیے پہلے خود کو سوگواری کے چنگل سے چھڑاؤ کہ مرنے والوں کا اتنا لمبا سوگ ہم مسلمانوں پر حرام ہے۔ بوا مجھے سمجھا کر دوبارہ اپنے کام میں لگ گئیں اور میں آداب زندگی کا سبق دوبارہ سے یاد کرتی اٹھ کھڑی ہوئی جو دوسری بار میں نے بھلا دیا۔